موضوع ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ اس کے اپنے یہاں آنے پر قدر جانی ہوگی، سبحان اللہ۔ تو نے یہ جانا ہوگا یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، آج یہ میرے گھر میں میرے آنگن میں رب کی مرضی سے آیا ہے۔ اگر تو نے اتنی بات جان لی کہ مدرسے کا مدرس، مدرسے کا طالب علم آج میرے دکان پہ آیا، میرے مکان پہ آیا، اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے آیا ہے، تو اس کو تو اپنے لیے غنیمت جان، موقع جان، اس کے آنے پر اس کی تعظیم کر، اس کے آنے پر اس کی تعظیم کر۔ 20 روپیہ 10 روپیے کی آپ لوگ ایک دوسرے کو پڑیا کھلا دیتے ہو، مدرسے کا جب کوئی طالب علم تمہاری دکان سے گزرے، ہوٹل سے گزرے، تمہارے مکان کے قریب سے گزرے، تو پھر اسے روک کر کے کہا کرو بیٹا حضور کے مدرسے میں پڑھتے ہو، حضور کے گھر میں پڑھتے ہو، قرآن راتوں دن پڑھتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے میرے گھر میں بھی تشریف لے آ۔ بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ طالب علم تمہارے آنگن میں گھر میں داخل ہوا کرے تو اسے محبت کے ساتھ بٹھا کر کے یہ التجائیں کیا کرو، ریکویسٹ کیا کرو، ان سے گزارشیں کیا کرو، بیٹا ہم نے سنا ہے علماء سے مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں اگر بولنے سے پہلے سمجھ گئے ہو، کیونکہ آپ باشعور، ذی شعور، باصلاحیت اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر جملہ بولنے سے پہلے سمجھ گیا ہو تو بولنے سے پہلے آپ ذرا بول دیں اور جی لگا کر لب کھول دیں اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ کبھی دکان پہ طالب علم کو بٹھا لیا کرو 2 منٹ کے، کبھی گھر میں دعوت کے طور پر 2 منٹ 5 منٹ کے لیے طالب علم کو بلا لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء اکثر یہ فرماتے ہیں مسافر کی دعا کو اللہ جلد قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو مدرسہ حنفیہ دارالقراءت میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں یہ دین کے مسافر ہیں، دین کے مسافر۔ کہاں کے مسافر ہیں یہ دین کے مسافر۔ ان کی شان میں حضور نے بیان فرمایا جب یہ اپنے گھر سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ اگر بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑی سی اگر ایمان کی حرارت موجود ہے تو آپ کے بولنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا جلسہ اگر آپ کو کامیاب کرنا ہے تو پھر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو بول کر کے سننا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں طالب علم جب گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے تو اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے، اور یہ فرشتے زمین پر جب آتے ہیں میرا رب کہتا ہے طالب علم نے میرے محبوب کا دین، میرا دین سیکھنے کے لیے نیت کی ہے، وہ قدم بڑھاتا ہے، فرشتوں اپنے نورانی پروں کو اس کے قدم کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے دین کے مسافر ہیں، اور تجارت کرنے والا مسافر، کسی پردیس میں جانے والا مسافر، کسی سے ملاقات کرنے والا مسافر، اپنے کسی یار سے ملاقات کرنے والا مسافر، اس کی دعا اتنی جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جتنی جلد دعا ایک طالب علم کی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اس لیے یہ طالب علم کو جب بھی آپ آتا جاتا دیکھا کرو، اسے محبت کے ساتھ 2 منٹ کے لیے اپنے قریب بٹھایا کرو، یہ سوچ کر کے بٹھایا کرو کہ یہ حضور کے مہمان ہیں اور یہ حضور کے گھر کے مہمان ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا گھر تو بنانے میں رات اور دن ایک کر دیتے ہیں، بے حد محنت کرتے ہیں اپنا گھر بنانے میں، مگر حضور نے جس مدرسے کو اپنا گھر کہا ہے اس مدرسے کے اندر 2 یا 3 روم نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک روم کے اندر 12 6 سے 8 بچے سوتے ہیں۔ ان کے کھانے کا کیسا انتظام ہے؟ یہ محلے کے، علاقے کے، بستی کے، شہر کے، قصبے کے، تحصیل کے بڑے بڑے لوگ، زمیندار لوگ، مالدار لوگ، ٹھیکیدار لوگ، سرمایہ دار لوگ،
کبھی قاری حسن صاحب قبلہ کو بلا کر کے نہیں پوچھتے مدرسے کا نظام کیسا ہے، مدرسے کا انتظام کیسا ہے، مدرسے کے اندر بچوں کے لیے غذائیں کیسی پہنچ رہی ہیں، کھانے کا انتظام کیسا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو فوراً ہمیں یاد کیجئے گا، اس لیے کیونکہ یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اپنے مال میں سے کچھ راہ خدا میں لٹا دیا ہے تو میرے رب نے فرمایا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر و ابقی، دنیا کا سارا مال تھوڑا ہے، باقی رہنے والا اگر کوئی مال ہے تو وہ آخرت کا مال ہے، آخرت کا مال ہے۔ کسی نے بہت پہلے کہا تھا سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسالو تو بنے بات طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے دیے بنا، جو ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ میں چلتے 45 منٹ سے زائد کا وقت ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے، میں چاہتا ہوں آنے والے شاعر بھی ہیں، دیگر ہمارے خطبہ بھی ہیں اور دیگر اور بھی مہمان ہوں گے جن کو مدعو کیا گیا ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں یہیں پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں، مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ نے ان علماء سے محبت کی ہے، حافظ قرآن سے محبت کی ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اگر اس کو اپنی دکان میں 2 منٹ کے لیے آپ نے بٹھایا ہے یہ روز محشر آپ کو نہیں بھولے گا، اگر آپ نے اس کی تعظیم کی، اس کا ادب کیا، اس کا احترام کیا، اس کی عزت کی ہے، اس کی قدر اور منزلت آپ نے جانی ہے، اگر آپ نے اس کے وقار کو جان لیا ہے تو یاد رکھنا روز محشر یہ آپ کو فراموش نہیں کرے گا، اس لیے کیونکہ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہوں گا آپ اپنی اولاد پر زندگی کا سارا سرمایہ لٹا دو، زندگی کی ساری کمائی لٹا دو، یہاں تک کہ اولاد پر اپنی جان بھی قربان کر دو، آپ نے ساری زندگی جو کچھ کمایا ہے سب کچھ اپنی اولاد پر فدا کر دو، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی روز محشر ایسی اولاد آپ سے دور بھاگتی نظر آئے گی، ایسی اولاد آپ سے کنارہ کرتی نظر آئے گی، ایسی اولاد آپ سے نظریں بچاتی نظر آئے گی، ایسی اولاد آپ سے نظریں چھپاتی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایک حافظ قرآن بنا دیا، آپ نے اپنی زندگی میں ایک قاری قرآن بنا دیا، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں ایک عالم ربانی بنا دیا تو یاد رکھا وہ اور اولادیں ہیں کہ جن پر سارا مال لٹا دیا جائے تو روز محشر یہ نظریں پھیل کر کے بچتی نظر آئیں گی، یہ قاری قرآن حافظ قرآن عالم دین ہوگا، یہ نظریں نہیں بچائے گا، اپنے آپ کو نہیں چھپائے گا، کسی جگہ جا کر کے کونا تلاش نہیں کرے گا، بلکہ روز محشر یہ اپنے باپ کو تلاش کرے گا، اپنی ماں کو تلاش کرے گا، اپنے بھائی کو تلاش کرے گا، فرشتے کہیں گے مولا یہ حافظ قرآن قاری قرآن عالم دین یہ کس کو تلاش کر رہا ہے؟ میرا رب کہے گا فرشتو آج یہ اپنے گھر والوں کو تلاش کر رہا ہے، اس لیے کیونکہ اس کی تمنا ہے اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، انہیں بھی لے کر کے جائے گا جو زمین پر ان سے محبت کرتے تھے اور تعلق رکھنے والے تھے، انہیں بھی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اس لیے میں شعر آپ کو پھر سناتا ہوں کہ جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بھی بچہ حافظ قرآن ہو گیا اس کا تو پورا خلد کا سامان ہو گیا ہے۔ دین نبی کو دوستو پہچانتے نہیں، کنبہ نبی کا دین پہ قربان ہو گیا۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، اقبال نے کہا تھا حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کے پورن پور تحصیل میں اس بستی میں ماشاءاللہ اس شہر میں قصبے میں الحمدللہ کئی ادارے چل رہے ہیں اور یہ ادارے سب آپ کی محنتوں سے ہیں، آپ کے تعاون سے ہیں، آپ کی امداد سے ہیں، آپ جو اپنا مال جائز اور حلال مدرسے میں پہنچاتے ہیں یہ اسی کا ثمرہ ہے الحمدللہ، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 18 بچے حافظ قرآن بنتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ حافظ قرآن جو آج مدرسہ حنفی
حنفیہ دارالقرۃ سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ اپنی زندگی میں کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کتنے بچوں کو پڑھائیں گے، کتنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے مگر وہ انسان زندہ رہتا ہے جو دین سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھا دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ انسان دین سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا وہ دنیا سے بظاہر چلا تو جاتا ہے لیکن زبان پر اس کا ذکر رہتا ہے، اس کی تعریف رہتی ہے، اس کی بڑائی رہتی ہے، اس کی شان بیان ہوتی ہے، اس نے جو قربانیاں دی ہیں ہر بندہ اس کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ مرنے والا تو چلا گیا ہے، انتقال کرنے والے نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، مگر مرنے کے بعد بھی آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ جو ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سکھانے والے، علم دین سیکھنے والے اور سکھانے والے، مدرسے میں رات و دن بچوں کے ساتھ محنت کرنے والے، اللہ اکبر، یہ دنیا سے انتقال کر بھی جائیں لیکن الحمدللہ ان کا نام باقی رہے گا، ان کا کام باقی رہے گا۔ انہوں نے جو درخت لگایا ہے وہ درخت قائم رہے گا، اور اس درخت سے کتنی شاخیں نکلیں گی، کتنی ڈالیاں نکلیں گی، کتنے پھل پیدا ہوں گے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، ہمارے لودھی پور کی زمین میں تقریباً 8 سے 10 بچے قاری حسن صاحب سے بلا کے شاگرد ہیں۔ الحمدللہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بستی کو مدرسہ حنفیہ دارالقرۃ میں تقریباً 10 سے 12 بچے حافظ قرآن بن کے دیے، بنا کر کے دیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے نہ جانے کتنے علاقوں میں مدرسہ حنفیہ دارالقرۃ سے فارغ ہونے والے بچے آج حافظ قرآن بن کے، کوئی بچہ امامت کے منصب ہے، کوئی بچہ مکتب میں پڑھا رہا ہے، کوئی بچہ مسجد کا مؤذن بن کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے، کوئی بچہ گھر گھر جا کر خدا کا دین پھیلا رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا ہے وہ خود بھی کامیاب ہے، اور جسے قرآن پڑھاتا ہے اسے بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ گلشن ہے، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی فرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔